سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آپ حضرات کے پاس پارے کا دوسرا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی معبود ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہیں، وہ قائم رکھنے والے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، انہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ شخص جو اس کے ہاں شفاعت کرے، سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور ان حالات کو بھی جو غائب ہیں۔ باقی انشاءاللہ مزید ترجمہ پھر کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت عظیمہ کے فضائل کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں آیا اس کے متعلق گفتگو کی گئی۔ آج اس کی تفسیر کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ کہ اس آیت کا ما قبل کے ساتھ جو ربط ہے، اس ربط کو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے دو انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کا ذکر کیا اور پھر جہاد کی ضروریات کے متعلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تب قابل قبول ہوگا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ توحید برقرار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہوگا، تب اس کی یہ نیکیاں کیا ہیں، کام آئیں گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بیان کیا اور پھر اب اپنی توحید کو لا کر کہ یہ تمہارا قابل قبول تب ہوگا کہ جب اس ذات کے اوپر تمہارا کامل ایمان بھی ہوگا۔
اگر تمہارا اس ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، تمہارا جہاد، تمہارا خرچ کرنا یہ کسی کام کے بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا بہت دنیا کے اندر بڑے بڑے کفار ہیں، بڑی بڑی مختلف NGOs ہیں جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ بسا اوقات اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کا بجٹ ایک طرف اور ان کا خرچ کرنا کیا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے، اتنا وہ پیسہ کیا ہے خرچ کرتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے ہاں ایمان نہیں ہے، ایمان ان کے ہاں نہیں ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، کچھ بھی ہیں، تو الغرض وہ سارے کا سارا کیا دنیا کے اندر تو ان کی بلے بلے واہ واہ کچھ بھی ہو جائے گا دنیا طور پر ان کو، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، کہ کافروں کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسا کہ انسان نے کچھ چیز جلائی ہو، راکھ ہو، اور اس کے اوپر بھی ایک ہوا آئے اور اس کو اڑا کر لے جائے، ختم، یعنی اس پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ان کی مثال۔ تو اسے فرمایا کہ عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا اس انداز میں بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ دیکھیں کہ جب انسان آپ حضرات نے پیچھے دیکھا کہ اس وقت بادشاہ ایک خلیفہ کی شکل میں الگ ہوتا تھا اور نبی علیہ الصلاۃ کی ذات اقدس الگ سے تھی، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں حضرت کیا کہتے ہیں داؤد علیہ الصلاۃ اور سلیمان علیہ الصلاۃ پر آ کر نبوت اور خیر یہ بادشاہت آ کر اکٹھی ہو گئی۔ اب گویا اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لا کر بتا دیا کہ دیکھیں اصل بادشاہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، انسان اس کا نائب ہے، اور وہی ذات جو بادشاہت کے لائق ہے، یہ اس کی کیا ہے صفات ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ تو وہ ہے، مجھے اسی کے احکام کی، حکم کی اور ان چیزوں کی کیا کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور اس کے احکامات کو آگے لوگوں پر لاگو کرنا ہے اور اس کے احکامات کو بجا لانا ہے، اور اسی کی تابعداری اور فرما برداری ساری کی ساری اسی کی ہونی چاہیے۔ اس ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اللہ تعالی کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھرپور ترجمانی اور رہنمائی کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جملوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اسی طریقے سے درس کے اندر ترتیب بار ان جملوں کو اور اللہ کی ان صفات کو کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ یہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اور ذاتی نام ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے اور ہیں الرحمن، الرحیم، الرزاق وغیرہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ ایسی ذات ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، یہ جبین نیاز پیدا ہی اسی نے کی ہے تو جھکنی بھی اسی کی ہی سامنے چاہیے، کسی اور کے سامنے یہ جبین نیاز نہیں جھکنی چاہیے۔ معبود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی کیا ہے، وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ باقی دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے طور پر مختلف معبودوں کو گھڑ رکھا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا کل قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکڑی کے، یہ پتھروں کے، یہ بنائے ہوئے یہ مورتیاں، ٹھیک ہے نا، یہ جو بت اور یہ مجسمے جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و اور جن سے لوگوں کو بڑی ہی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ہمارے معبود اور یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے، قیامت والے دن سب سے پہلے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور لوگوں کی وہ جو ایک آس اور ایک امید ہوگی وہ سب سے پہلے ٹوٹ جائے گی۔ تو جتنے بھی یہ معبود ہیں سب سے پہلے ان کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ محترم سامعین، تو فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی مسجود، وہی معبود ہے۔ آگے فرمایا دوسرا جملہ فرمایا الحی القیوم، الحی القیوم۔ محترم سامعین کرام، حی عربی زبان میں کہتے ہیں زندہ، زندہ کے لیے الحی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زندہ ہیں، ایسے حی ہیں
جو ہمیشہ سے ہیں، ابد الاباد تک رہیں گے، ان کی حیات کہیں سے سٹارٹ نہیں ہوئی۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی بھی درجے کے ہوں، وہ سارے کے سارے جناب اعلیٰ وہ ہیں تو ہیں، تھے نہیں اور ہوں گے بھی نہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہے، مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اس وقت موجود ہیں بس، ٹھیک ہے نا، ہم تھے نہیں۔ ہم سے آج سے کوئی جس کی عمر 50-60 سال ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آج سے 40-50-60-70 سال بلحاظ عمر، اس سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ابھی ہیں، اور اس کے بعد آگے کوئی چکر نہیں ہے، پھر آگے چل کر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے زندہ ہے، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ نہیں کہ تا قیامت رہیں گے، تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، جی۔ تو یہ وہ ایسے الحی ہیں کہ وہ خود بھی زندہ ہیں اور دوسروں کو زندگی دینے والے بھی وہ، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ تو ایسی کیا ہے ذات ہے۔ فرمایا کہ الحی القیوم، القیوم کا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیوم قائم سے ہے، قائم کا معنی کھڑے ہونے والا، قائم رکھنے والا، اور قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا معنی کسی کے اندر زیادتی کی جائے، مبالغہ کیا جائے، کہ وہ ایسی ذات ہے نہ صرف یہ کہ خود قائم ہے بلکہ دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، دوسروں کو سنبھالنے والی ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قائم رکھنے والا اس کائنات کو ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر اب مختلف لوگوں کے عقائد اور نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے کہ بھئی 3 خدا ہیں جنہوں نے مل کر اس کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اللہ بھی ان تینوں میں سے ایک 3 ہے، تیسرا ہے یا کچھ، وہ ان کے نزدیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہندوؤں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ برہما ہے، اور قائم رکھنے والا وشنو ہے، اور ختم کرنے والا شیوا جی مہاراج ہے، یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ یہ ان کے باطل نظریات، باطل عقائد ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں، شاید ذرے کو بھی کوئی چیز ہوگی وہ بھی ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں مارنے والے، زندگی دینے والے، موت دینے والے، قائم رکھنے والے، اس کائنات کو چلانے والے، نظام سنبھالنے والے، قائم رکھنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہی وجہ ہے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام ہے، ایسا صفاتی نام ہے کہ اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اسی وجہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ القیوم، جو قیوم ہے، یہ کسی بندے کو قیوم کہنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہنے والا گناہگار ہوگا، کہنا ہو تو عبد القیوم کہہ لیجئے، قیوم نہ کہیں، اس کو قیوم کہہ کر مخاطب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ بندوں کو آپ عبد القیوم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قیوم کہنا یہ گناہگار ہے، کہنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور بس اوقات سننے والا بھی کیا ہے، لا علمی کے اندر وہ بھی کیا ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بلاتے ہو، کسی کا نام قیوم ہو تو اس کو عبد القیوم کے ساتھ کیا ہے، بلایا جائے۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحی القیوم، یہ بعض رات نے اس کو اسم اعظم کے طور پر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، اسم اعظم کے طور پر۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں لشکر کے اندر سے گھوم کر آیا، میں نے سوچا کہ دیکھوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں جب آ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے اور کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔
گویا کہ یہ ایک طرح سے اس میں اعظم بھی کیا ہے ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تو محترم سامعین اکرام، ما بقیہ انشاءاللہ عزیز آئندہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان صفات پر ان کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.